السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، قبلہ دین مددی کعبہ ایما مددی، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پوری بیداری کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسندیں رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں جو منظوم خراج عقیدت پیش کیا، اپنے عشق کا اور محبت کا جو اظہار کیا، اور دنیا والوں کو بتایا بھی یہی کہ حضور کی بارگاہ میں کس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے اسی طرح منظوم خراج عقیدت پیش کیا جس طرح سے حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اس کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، امت میں پیدا بھی کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز بھی اللہ نے کیا۔ ویسے تو حدیث پاک کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ یہاں پہ یہ کلیئر ہو گیا، حضور نے یہ نہیں کہا جو صرف میرے راستے پر، حضور نے یہ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو الحمدللہ
ہم اہل سنت والجماعت حضور کے راستے پر بھی ہیں اور حضور کے صحابہ کے راستے پر بھی ہیں۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اگر انسان کا عقیدہ بگڑ جائے، عبادت کتنی بھی ہو کسی کام کے لیے، اگر عقیدہ درست ہے پھر اس کے بعد اس کے اعمال ہیں تو وہ کام آئیں گے، کیونکہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے ٹھوکم ٹھاک یا میں اپنی بات صرف نہیں کہہ رہا ہوں۔ جائیے قرآن اور حدیث میں دیکھیے کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ سے حضور کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک آیت جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ نے احسان کا ذکر یہاں پر فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک رسول بھیجا، اور اللہ نے ایک رسول تو بھیجا نہیں، اس دنیا میں ایک رسول تو آئے نہیں یار، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے، مگر ان میں ہر نبی رسول نہیں، مگر ہر رسول نبی ضرور ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہے، کسی کو نبوت ملی، رسالت نہیں ملی، صرف نبی۔ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس خاکدان گیتی پر آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے نبوت بھی دی اور رسالت بھی دی۔ اگر حضور صرف نبی ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ صرف نبی ملی ہے، رسالت نہیں۔ تو اللہ نے یہاں آپ نے سنا نا کہ نبوت کا بھی دروازہ بند کیا، رسالت کا بھی دروازہ بند کیا۔ تو حضور کی شان، اور قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا اور کسی پر نہیں۔ اے اللہ، بے شمار انبیاء رسول ہیں، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ تو نے کہا ہو کہ ہم نے اتنے رسول اتنے نبی بھیجے ہیں، ہم نے اس قوم پر احسان کیا، اس قوم پر احسان کیا، اس قوم پر احسان کیا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، مگر جب اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اور اپنے محبوب کو اللہ نے اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اور جب قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے، قرآن پڑھنے والوں، اے ایمان رکھنے والوں میری یہ بات سنو، میں نے بے شمار نعمتیں تو دی ہیں، مگر کسی نعمت کے بدلے میں نے احسان کی بات نہیں کی، کسی نعمت کے بدلے میں نے احسان کی بات نہیں کی۔ اور یہ ہر جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، جیسا بھی ہو، ہر انسان جانتا ہے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مگر اللہ نے کہیں احسان کی بات نہیں کی، کہیں بھی احسان کی اللہ نے بات نہیں کی۔ مگر جب اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پر اللہ نے مبعوث فرمایا تو احسان کہا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ رکھا۔ اس آیت کریمہ کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے، اور حضور ہمارے لیے نعمت بن کر دنیا میں آئے، حضور ہمارے لیے نعمت ہے، نعمت، اور وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ایک سے ایک انبیاء اس خاکدان گیتی پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک سے ایک نبی اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ وہ ہیں حضرت موسیٰ جو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے کلام، جن کا خطاب کلیم اللہ کا، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت موسیٰ، کیا ان کی شان کم ہے؟ مگر اللہ رب العزت نے اتنے انبیاء کو بھیجا، مگر کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ نعمت ہے، نعمت انبیاء کرام کا وجود، دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے نعمت ہے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے، تمام انبیاء نعمت، مگر جس نعمت کا اللہ نے نام کے ساتھ ذکر کیا وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اور کسی کی نہیں، وہ ہمارے آقا و مولا۔ اب اور کسی نبی کو اللہ نے قرآن میں رحمت للعالمین کہا نہیں، صرف اللہ نے ہمارے نبی کو، کیونکہ ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہمارے آقا و مولا کو قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک عالم کے لیے نہیں، دو عالم کے لیے نہیں، اللہ کے علم میں جتنے عالم ہیں، انسانوں کے علم میں ہو یا نہ ہو، مگر اللہ کے علم میں جتنے عالم ہیں، اللہ نے جتنے عالم بنائے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے تمام عالموں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اگر ہم رحمت للعالمین کہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یار یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہماری نہیں مانتے ہو نہ مانو، ہمارے بزرگوں کی نہیں مانتے ہو نہ مانو، قرآن کی تو مانو، قرآن کی تو مانو، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے بھی حضور کی شان اللہ ظاہر فرما رہا۔ اگر میں صرف حدیث کی روشنی میں حضور کی شان بیان کروں تو ہو سکتا ہے لوگوں کو، ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے حضور کا ذکر ہو تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ ذکر ہوتا رہے، اور سننے والا یہ چاہتا ہے کہ حضور کا تذکرہ ہو اور ہم سنتے رہیں، اور کوئی لاکھ چاہے کہ حضور کا ذکر نہ ہو، کتنا بھی چاہے ایڑی سے چوٹی لگا لے، حضور کا ذکر نہ ہو۔ اور ایک بات اور سن لے، آج پوری دنیا میں ہماری اپنی پہچان جو ہے نا، ہماری اپنی شناخت، یہ یاد رکھنا یہ جملہ، ہماری اپنی پہچان، ہم اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے باپ، اپنے دادا سے نہیں پہچانے جاتے دنیا میں۔ اگر پوری دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ جملہ، اگر کوئی کہے اگر ہمیں کوئی پہچانتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور دنیا ہمیں جانتی بھی ہے تو ہمیں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے جانتی۔ کوئی ہمیں یہ نہیں جانتا ہم کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کہاں کے ہیں، کہاں کے نہیں ہیں، ہمارا نسب کیا ہے، ہمارے باپ دادا کا نسب کیا ہے، کوئی یہ نہیں جانتا، مگر دنیا ہمیں یہ ضرور جانتی ہے کہ یہ حضور کے نام سے یہ ہم پہچانے جاتے ہیں، اور دنیا یہ بھی جانتی ہے، یہ پہچانے بھی جاتے ہیں، یہ اپنا آقا کسی کو اور نہیں مانتے، صرف حضور کو اپنا آقا مانتے ہیں۔ رحمت کی بات، رحمت للعالمین، کسی نے کہا نا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، صرف ایک عالم نہیں، ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زبان الحمدللہ، ہمارا کان اور ہماری زبانیں ذکر مصطفیٰ کرتی بھی ہیں اور ذکر مصطفیٰ سنتی بھی ہے۔ ہماری آنکھ، زبانیں اور ہمارے کان جو ہے نا بھائی، ایسی زبان
اور ایسا کان کس کام کا کہ جو نہ تو ذکر مصطفیٰ کرے نہ تو ذکر مصطفیٰ سنے. کس کام کے؟ یہ زبانی، یہ منہ، یہ کان کس کام کا کہ حضور کا ذکر نہ کرو اور حضور کا ذکر نہ سنو. الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم اور اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے. اللہ نے جس احسان کا ذکر کیا، قرآن میں اس آیت کریمہ سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. ایک انسان کے پاس کم نعمت ہے. اگر میں اپنی بات بتاؤں، اللہ نے زبان دی، بولنے کی طاقت دی، آنکھ دی، دیکھنے کی طاقت دی، کان دی، سننے کی طاقت دی، دماغ دیا، سمجھنے کی طاقت دی، ہاتھ دی، پکڑنے کی طاقت دی، پیر دیا، چلنے کی طاقت دی. تو اتنی نعمت تو ہر کسی کے پاس ہے، ہر کسی کے پاس ہے. اب آئیے اسی نعمت کو اگر سمجھنا ہے، انسان کے جسم میں جو سانس چل رہی ہے، انسان جتنی سانس لیتا ہے اور جتنی چھوڑتا ہے، اگر یہ لینا ان پٹ اور آؤٹ پٹ ختم ہو جائے تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا؟ نہ انسان سانس لے پائے، نہ انسان اپنی سانس کو باہر کر پائے، نہ اندر کر پائے، تو پھر یہ تو کہیں گے کہ سانس کی تکلیف ہے. اس ایک سانس لینے میں ایک نعمت نہیں، پتہ نہیں اللہ کی ہزاروں ہزار نعمت ہے. انسان ایک بار سانس لیتا، اگر اس میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو کہتے نہیں ہمیں کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. نہیں کہا جاتا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سانس لینے میں اللہ کی کتنی نعمت ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا ایک نعمت، کتنی ہزار نعمت ہے ایک مرتبہ صرف سانس لینے میں. تو اب اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ نے اتنی نعمت دی ہے، کھڑے رہتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ساری نعمت. کسی نے کہا نا پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اگر انسان کھڑا ہے، اگر وہ جھک جائے، کھڑا نہ رہ پائے سیدھا، تو لوگ کہیں گے یہ جھک گیا. بیٹھ جائے، کھڑا نہ ہو پائے، تو لوگ کہیں گے بیٹھ گیا، کھڑا نہیں ہو پاتا. تو شاعر نے کہا پورے قد سے جو کھڑا ہو یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے مولا سہارا تیرا. اگر انسان صرف کھڑا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، چلتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. مگر اللہ نے ایک مرتبہ سانس لینے میں کتنی نعمت، میں نے کہا ہزاروں نعمت ہے، مگر اللہ نے اس کے بارے میں بھی احسان نہیں فرمایا. احسان نہیں کیا کہ میں نے، اور یہ سانس جو چلتی ہے نا کسی اور کے بدولت نہیں، کسی اور کی بدولت، یہ تو اللہ کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے. اگر یہ سانس چل رہی ہے تو کسی اور کی بدولت نہیں، یہ کسی اور کی بدولت یہ سانس نہیں چلتی. یہ اللہ کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے نعمت. انسان کہتا ہے نا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانس میں تکلیف دی، آرام ہو گیا، سننے لگے، بولنے لگے، چلنے لگے. بے شمار نعمت ہے، مگر اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر قرآن میں احسان کے ساتھ نہیں کیا. اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں کہیں بھی احسان کے ساتھ نہیں کیا. اب دیکھیے مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اعلیٰ حضرت کی زبانی کہیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے، وہ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ پیڑ تھے، نہ یہ دریا، نہ یہ سمندر، نہ یہ پہاڑیں، کچھ بھی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یعنی وہ نہیں تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اللہ خود فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو، اس آسمان کو، اس پوری کائنات کو، اس پورے عالم کو، اے اللہ
اللہ فرماتا ہے میں نے کسی اور کے لیے نہیں بنایا، اگر یہ پوری کائنات بنائی ہے تو اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ یہ پوری کائنات اگر بنائی گئی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے وہ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے جہان کی، یعنی رسول پاک جان ہے پورے جہان کی، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ پورے عالم کی جان ہے اور اسی جان کی وجہ سے یہ پورا جہان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات اور یہ زمین، آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑیں، یہ زمین پر لہلہاتی ہوئی ہریالی، یہ ساری چیز، ان تمام چیزوں کو وجود اللہ نے بخشا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ تو اب مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور الحمدللہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو بڑی شان سے کرتے ہیں، بڑی شان سے کرتے ہیں، اور ہم تو دنیا والوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو۔ ایسا ہوگا؟ ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو، تو یہاں پر تو فائنل کر دیا گیا کہ اگر زبان ایسی ہو صرف ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، تو اے اللہ ایسی زبان نہ دینا، اے اللہ ایسی زبان نہ دینا جو صرف ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حقیقت میں میرے آقا فرماتے ہیں میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، میرا ذکر۔ مگر قرآن میں یہ نہیں کہیں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ رسول کا ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ نبیوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کے پیغمبروں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے وہ ملائکہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا ذکر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ کا ہی ذکر کر رہا، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی طبیعت سے، حضور فرماتے کچھ نہیں کہتا، اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، جو میرا رب چاہتا ہے میں وہی کہتا۔ یہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اللہ نے ہمیں الحمدللہ اس گروہ میں اور اس مسلک، اس عقیدے کا ماننے والا بنایا جو عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ عقیدہ بنا کے رکھیے، اور اعلی حضرت کا شعر ہمیشہ پڑھتے رہیے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اگر مسلمان جانا چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ میری قبر میں حضور تشریف لائیں، تو انہیں جانو بھی انہیں مانو بھی، انہیں جانو بھی انہیں مانو بھی۔ تب اعلیٰ حضرت انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج جمعۃ المبارکہ میں آپ نے قرآن کے حوالے سے، آج میں نے حدیث کے حوالے، قرآن کے حوالے سے، بہت لوگوں کو اس پر اعتراض رہتا قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ قرآنی آیات کو ہی دلیل بنائی جائے۔ تو اس آیت سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس سے حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے بھی حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، صرف اس ایک آیت کو پڑھ لیجیے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، ہم نے تمہارے لیے
تمہارے ذکر کو بلند کیا. اے اللہ کتنا بلند کیا. اور اللہ کی بلندی کو کوئی ناپ سکتا ہے؟ اللہ ایک عام انسان کو اللہ دولت دے، علم دے، عزت دے، شہرت دے، ہاں کامیابی دے، تو اس کی کامیابی، اس کی عزت، اس کی دولت، اس کی شہرت کو کوئی ناپ سکتا ہے؟ اس کی عزت کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اور اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے جس کے لیے پوری کائنات بنائی، پوری کائنات کو جس کے لیے اللہ نے بنایا. اب بتاؤ جب ایک عام انسان کے نہ تو علم کو کوئی ناپ سکتا ہے، نہ تو اس کے رزق کو، دولت کو ناپا جا سکتا ہے، نہ تو اس کی عزت کو ناپا جا سکتا ہے، عام انسانوں کی بات کہہ رہا ہوں. اور وہ انسان جو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند، کتنا بلند کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں ذکر خدا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ. آخری بات سن لیجئے، اذان میں اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے. اقامت میں اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے. ہو سکتا ہے اب کوئی کہے نماز میں بتائیے امام صاحب، نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. بے شک نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر جب تک نماز کے اندر حضور پر درود نہیں پڑھو گے، سلام نہیں پڑھو گے، السلام علیک ایھا النبی. اب بتاؤ یہ کس پر سلام بھیجا جا رہا ہے؟ کس پہ سلام جا رہا ہے؟ جب تک یہ نہ کہو گے نماز نہیں ہوگی. کہا جاتا اگر بھول گئے تو سجدہ 100 کرو. نہیں پڑھا نماز کے اخیر اس میں یاد آیا، پہلے میں دوسرے میں پہلی قاعدہ اولا میں بھی حضور پر سلام پڑھنا ہے. اگر چھٹ گیا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، چوتھی رکعت میں یاد آیا، کہا جاتا ہے نا چھوڑنا نہیں ہے. اب تمہیں یہاں پنشمنٹ دی جا رہی ہے، سجدہ 100 کرو، سجدہ 100 کرو. کیوں ہے اللہ؟ رکوع نہیں چھوڑا، سجدہ نہیں چھوڑا، کیوں سجدہ 100 کرو؟ اس لیے کہ تو نے میرے نبی پہ سلام نہیں بھیجا ہے، اس لیے کہ میرے نبی پہ سلام نہیں بھیجا ہے، اس لیے سجدہ 100 کر. تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اس امت میں، اس گروہ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ عقیدہ، وہ ایمان اللہ نے عطا فرمایا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے ماوا ہیں، وہ ہمارے ملجا ہیں. اور قیامت کے دن سنو، کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، ہم گنہگاروں کی شفاعت ہمارے آقا فرمائیں گے. ہم گنہگاروں کی شفاعت ہمارے آقا فرمائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اپنی امت کے لیے میرے آقا نے پوری رات جب انسان بستر پہ سو جاتا ہے اور خواب غفلت میں ہوتا ہے، سو کر آرام کرتا ہے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. پیش حق اعلی حضرت کا شعر پڑھو نا، واقعی ایسا عقیدہ اجاگر ہو جاتا ہے نا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے بھی ہیں، ذکر مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، حضور کی محفلیں سجاتے بھی ہیں اور حضور کے نام کی محفلیں کرتے بھی ہیں. اور 12 ربیع النور کا جو 12 دن پورا مہینہ جو ذکر و اذکار کی، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں اور جلوس جو نکالا جاتا ہے، انشاءاللہ آج بعد نماز جمعہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالا جائے گا. یہ ہماری پہچان ہے. جب روڈ پہ ہم نکلتے ہیں نا، یہ کون سا جلوس، پرمیشن میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں 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 کا ہے نا، جلوس محمدی یہی کہا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، جلوس محمدی.
جب جلوس میں شرکت ہوتی ہے تو جتنے روڈ پہ آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا، کچھ اپنی مجبوری کے تحت نہیں آتے، کچھ بیمار ہوتے ہیں نہیں آتے، لیکن بہت ایسوں کو دیکھا ہے جو چلنے کی شکت نہیں رکھتے ہیں، بہت آرام سے چلتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنے آقا کے غلام جا رہے ہیں۔ ہم روڈ پر جلوس کی شکل میں کسی نیتا کے لیے نہیں آتے، ہم اپنے آقا کے لیے آتے ہیں۔ ہم اپنے آقا و مولا کا جلوس لے کر، جسے جلوس محمدی کہا جاتا ہے، آپ حضرات آج یہ بعد نماز جمعہ 3 بجے کے آس پاس یا 3:30 میں جلوس نکالا جائے گا، بڑی تعداد میں آپ خواجہ غریب نواز چوک پر حاضر رہیں اور اس جلوس میں شرکت کریں، ادب و احترام کے ساتھ، سروں پر ٹوپیاں ہو اور با ادب ہو کر۔ اپنے چھوٹے بچے کو اگر لے کر آتے ہیں تو وہ آپ خود اس کے ذمہ دار رہیں گے۔ اور دوسری بات، یہ اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرے کہ وہ جلوس میں نہ آئیں۔ عورتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ محلے سے جلوس دیکھتے دیکھتے وہ بھنڈی بازار پہنچ جاتی ہیں، پتہ نہیں ان کے لیے یہ فرض ہے یا واجب ہے کیا ہے، وہ اپنے گھروں میں رہیں، ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو اپنے گھر کی عورتوں پر لگام لگائیں، یہ نہیں کہ ہاں جاؤ وہ سج بن ٹور کے اچھے کپڑے لالی پاؤڈر لگا کے نکل جاتی ہیں، پتہ نہیں یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے۔ سنو، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ عورتوں کا سجنا سورنا صرف اپنے خاوند، اپنے شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ عورتیں اتنی بے حیا اور بے غیرت نہ بن جائیں کہ دنیا یہ کہے دیکھو دیکھو۔ کل ہمارے ساتھ ایک صاحب رہتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں جوگیشوری، وہ مجھے بتانے لگے کہ حضرت ایک اسٹیٹس اور ایک ویڈیو چل رہا ہے کہ جلوس کے وقت میں پورا مجمع روڈ پر ہے اور مسجد خالی پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کس کو بڑی فکر ہے ہماری۔ بڑی فکر ہماری ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور وقت کا کھینچ لیا، کوئی مسجد خالی نہیں رہتی۔ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، نہ تو جلوس اس کا ذمہ دار ہے نہ تو کوئی اور اس کا ذمہ دار۔ بتائیے کبھی کہا گیا کہ جلوس میں آؤ نماز نہ پڑھو؟ کہیں آپ نے سنا؟ کبھی ہم سے سنا آپ نے؟ کبھی علماء مشائخ سے کبھی آپ نے سنا جلوس میں جاؤ نماز نہ پڑھو، فاتحہ کرو، نماز نہ پڑھو، چادر چڑھاؤ، نماز نہ پڑھو؟ یہ ہم پر الزام کیوں لگایا جاتا؟ یہ جھوٹا بے بنیاد الزام ہے جو ہم پر تھوپا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے علماء مشائخ اور علماء ائمہ نے کبھی یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھو، بلکہ ہم کبھی ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں نماز افضل ہے، نماز افضل ہے، اہم العبادات ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ گر ان سے محبت ہے ان کی اطاعت کر، اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ آپ حضرات جلوس میں بڑی شکل میں ہر گھروں سے نکلے اور دنیا کو بتائیں ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ اور کوئی ایسا نعرہ نہ لگے کہ جس سے فضا خراب ہو یا کوئی ہمارے اوپر یہ ایسا الزام لگائے، بلکہ نعرہ وہ لگائیے کہ جو شریعت کے دائرے میں نعرہ ہو اور نعرہ ایسا لگایا جا سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، بہت ایسے نعرے ہیں، ویسے نعرے لگائے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جلوس میں شرکت کی حاضری با ادب نصیب فرما۔ آپ حضرات 3 بجے سارے لوگ KGN چوک پر حاضر ہو جائیں۔ دوسرا اعلان کہ سالانہ نیاز مصطفیٰ اسی محلے میں زکریہ بندر میں غلامان غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے سالانہ نیاز ہوتی ہے، نیاز مصطفیٰ۔ آپ حضرات اس نیاز مصطفیٰ میں میں تمام لوگوں کو اپنی طرف سے دعوت اس نیاز میں پیش کرتا ہوں، محلے کے ہیں ان کو بھی، جو محلے سے باہر آئے ہیں ان کو بھی، سب کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات بڑی تعداد میں نیاز مصطفیٰ میں ضرور حاضر ہو اور اس میں حاضری اپنے آپ بھی آئیں، اپنے دوست یار احباب کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل کا ہے نا 30، اچھا ہاں تاریخ بھی بتا دیں۔ جی ہاں نہیں تو صحیح کہا، یاد دلا دیا کریں، اچھا بعد میں فلم بننے سے پہلے ہی یاد دلا دیا کریں۔ کل یعنی کہ کل سنیچر ہے،
اور کل 30 تاریخ ہے، 30 تاریخ کل، تو آپ حضرات کل کی تاریخ میں ضرور حاضر ہیں۔ نیاز مصطفیٰ، تو میں کیا کہا تھا؟ اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں۔ ادھر کھسک جائیں ذرا سا، بابو بھائی آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ آگے بڑھ جائیں، ہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ خالی ہے وہاں پیچھے والے کو آگے کریں، یہ ادھر والے بھی اگل بغل میں بھی، ایسا نہیں کہ یہ صرف میں آگے والے کو کہہ رہا ہوں، یہ جہاں بھی ہیں باہر والے بھی مارکیٹ میں وہ لوگ بھی صفحے صحیح کر لیا کریں کہ بعد میں آپ کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اندر آ جائیں، نہیں جگہ ہے تو باہر ہی رہیں۔